اور میں اس بات کو سمجھتا بھی ہوں کہ کیسے ایک وائرس کے نام پر، کووڈ-19 کے نام پر ہمارے وطن عزیز میں ایک مخصوص طبقہ ہے، ایک مخصوص گروپ ہے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا اور میڈیا پر کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا، جو کووڈ وائرس کو اسلام سے جوڑ کر ہمارے ہم وطنوں میں مسلمانوں کے تعلق سے زہر گھول رہے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک وائرس کو بھی ایک مذہب سے جوڑ دیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ وائرس کووڈ-19 یہ چین میں شروع ہوا کہ مسلمانوں نے شروع کیا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگوں کی جانیں چلے گئی، معصوم لوگ مارے گئے، وہاں سے نکل کر اٹلی گیا، اٹلی کے اس مقام پر یہ وائرس شروع ہوا جہاں پر دولت مند اٹالینز رہتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی وہاں پر جانیں چلے گئی، میڈیکل ڈاکٹرز کی جانیں چلے گئی، کہ وہاں پر بھی مسلمانوں نے لے کر گئے۔ اسپین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی۔ بتائیے آپ برطانیہ میں، وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ انتقال ان کا ہو رہا ہے، موت ان کی واقع ہو رہی ہے۔ خود برطانیہ کا وزیر اعظم بورس جانسن انٹینسو کیئر یونٹ میں، امریکہ میں 10,000 سے 11,000 کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں۔ بتائیے آپ، کیا ان ممالک میں کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے وائرس پھیلا؟ دنیا کے 150 ممالک میں اس طرح کا وائرس چل رہا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہے۔ یاد رکھو ظالموں، وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وائرس سب کو لگ سکتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ اس کو مذہب سے مت جوڑا جائے، مگر سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی سننے تیار نہیں۔ اس کو جوڑ رہے ہیں مذہب کے ساتھ اور نفرت پھیلا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے نام پر۔ بھارت سرکار نے کیا جاری کیا تھا کہ یہ اس مرض کے بارے میں 13 مارچ کو جو ریلیز کیا گیا تھا نیوز، کہ یہ اس سے خطرہ نہیں ہے بھارت میں ہوا کووڈ وائرس کا۔ 3 پہلے آئے کیرلا میں، جو لوگ آج مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ ان 3 لوگوں کا کیا نام تھا جو کیرلا میں آئے تھے؟ وہ جو 17 اٹالین ٹورسٹ تھے، ان کا کیا نام تھا بتائیے آپ؟ WHO کا گائیڈ لائن سے آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کو بدنام، ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنا، یہ کہاں کی بات ہے؟ وائرس کا کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ اگر مذہب ہوتا ہے تو بتائیے کیرلا کے 3 لوگوں کا کیا نام تھا؟ وہ 17 اٹالین ٹورسٹ کا کیا نام تھا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ میں ہمارے حکومت سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی دیر کیوں لگی آپ کو؟ پردھان منتری نے کب کہا تھا وائرس کے بارے میں؟ 19 مارچ کو کہا تھا، اور اس کے بعد شروع ہو گیا ہر جگہ WHO کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دلی کی حکومت، جہاں کا چیف منسٹر جب دلی جل رہا تھا تو بجائے اپنی اتنی بڑی میجورٹی کو لے کر دلی کے فسادات کے علاقوں میں جاتا جہاں پر ہندو اور مسلمان مار رہے تھے، وہاں پر چلے آتے، نہیں گئے چیف منسٹر۔ کہاں جاتے ہیں؟ راج گھاٹ کو جا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں، اور وہاں کی سرکار ایک نمبر دیتی ہے کہ تبلیغی جماعت سے اتنے افیکٹڈ، اور دوسروں کا نمبر تو بتا دو ان کا بھی، جو دوسرے افیکٹڈ ہے ان کی کون سی ہے وہ۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، WHO گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تلنگانہ میں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے مرکز میں لوگ گئے تھے، نکلا بھی کر رہے ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ کی حد تک، آندھرا کی حد تک تقریباً پورے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے پورا کوآپریشن دیا ہے، یقیناً آج تلنگانہ میں 414 ایکٹیو کیسز ہیں اور 45 ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں، 11 اموات بھی ہوئی ہیں۔ مگر اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ توڑ کر کریں گے مقابلہ؟ میرے بھائی، ہمارے اطراف ایک وائرس کا طوفان چل رہا ہے، ہم ایک کشتی میں چل رہے ہیں، ہمارے سمندر میں طوفان ہے۔
آپ اس طوفان سے کیسے کشتی کو نکالیں گے؟ اگر وہ طوفان کشتی میں آ جائے گا تو پھر سمندر کے طوفان کا کہاں مقابلہ کریں گے اس وائرس کا؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اور ہے تو مت کریے کام. اگر آپ میں بہت زیادہ نفرت ہے، اگر آپ اندھے ہو چکے ہیں تو اپنی اس اندھے پن کو کم سے کم وائرس کے تھمنے تک روکیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کو روکیے، آپ اپنی خاموشی کو توڑیے، ان طاقتوں کو آپ روکیے. یہ تمام کے تمام وہی لوگ ہیں جن کا اگر کنیکشن نکالے تو آپ کی آئیڈیالوجی آپ کی تنظیموں سے جا کر ملتا ہے. آپ میرے بھی پرائم منسٹر ہیں، میں آپ کا مخالف ہوں اور رہوں گا زندگی بھر انشاءاللہ تعالی. مجھے فخر ہے آپ مخالفت پر، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر اعظم خاموش بیٹھے رہے. آج آپ کی حکومت ایک نوٹس جاری کر، بیان جاری کرتی ہے، مگر اتنے دنوں میں کتنی نفرت پھیلا دی گئی، کتنی نفرت پھیلا دی گئی. مارا اور پیٹا جا رہا ہے، بورڈز لگا دیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر مسلمان الاؤڈ نہیں ہے. آخر یہ نفرت کیوں؟ اس ملک میں اگر اس وائرس کو ختم کرنا ہے تو میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں، ہم سب کو ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے. دنیا میں سب لوگ ایک ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے وطن عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں، جو نفرت پھیلا رہے ہیں. نفرت مت پھیلائیے. یہ وائرس کسی مذہب کو نہیں دیکھتا. یقیناً اخلاقی ذمہ داری ہو سکتی ہے میری اگر میرے گھر کو کوئی آتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی کورونا جہاد. یہ کورونا جہاد کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ کورونا جہاد کو آپ جوڑ رہے ہیں، ٹویٹر پر ٹرینڈ کرا دیا اس کو. میں بھارت کی عوام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ غریبوں کی اس تکلیف کو جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن بغیر کسی سے مشورہ کیے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا، نہ کوئی ٹائم دیے، اعلان کر دیا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس لاک ڈاؤن کی ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج بھارت کے ہر بڑے بڑے شہروں میں، میں حیدرآباد کی مثال دے سکتا ہوں، تلنگانہ کی مثال دے سکتا ہوں، جو ہمارے بھائی اتر پردیش، بنگال، بہار کے خاص طور سے سیمانچل سے آئے ہیں، جھارکھنڈ سے آئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا. یہ تو ہمارے چیف منسٹر نے ایک بڑا اچھا کہا کہ انہوں نے اعلان کہا کہ یہ تمام کے تمام تلنگانہ کے ہمارے بھائی ہیں. میری ریاست میں KCR نے کہا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. کسی چیف منسٹر نے اس طرح کا بیان نہیں دیا. اور یہاں کی تلنگانہ کی حکومت نے ان مائیگرنٹ لیبررز کے لیے، ان کے لیے راشن کا انتظام کیا، ان کو 500 روپے دینے کا انتظام کیا. آج بھی مختلف مقامات پر ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے. میں تلنگانہ کی حکومت کے اس اقدام پر ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. مگر آپ بتائیے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت غریب پریشان، روزگار نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. کیا کیا وزیر اعظم آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ نے PDS کو جاری کیا. 77 ملین ٹن فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں ہمارا گودام بھرے ہوئے. چھوڑیے نا اس کو پردھان منتری جی، کس دن کے لیے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا میں اتنا سامان پیسے کے لیے، اکاؤنٹنگ کے لیے چھوڑیے اس کو. فوڈ کارپوریشن انڈیا سے پورے بھارت کے اسٹیٹس کو دیجیے. آپ جو FCI میں پورے اسٹیٹس کو دیجیے. ان لوگوں کو دیجیے جن کے پاس ریشن کارڈ نہیں ہے، بھوکے ہیں لوگ. ان لوگوں کو دیجیے جو لنگر لگاتے، جو کھانا پکا کر غریبوں کو کھلائیں گے. 77 ملین ٹن فوڈ کارپوریشن انڈیا ہمارا کس دن کے لیے کیا کریں گے ہم؟ امریکہ کو تو آپ دوائیں دے سکتے ہیں، بھارت کو آپ نہیں دیں گے. 77 ملین ٹن رکھا ہوا ہے FCI میں. لاک ڈاؤن اگر آپ کو بڑھانا ہے وزیر اعظم، یہ آپ کا فیصلہ ہے. مگر لاک ڈاؤن اگر آپ بڑھائیں گے تو لاک ڈاؤن اسی وقت کامیاب ہوگا جب ایک ایک غریب کے اکاؤنٹ میں آپ کم سے کم 5000 روپے ڈالیں گے. ڈالیے 5000 روپے. اگر بجٹ کو ختم کرنا ہے، ختم کر کے نیا بجٹ لیجیے. اگر نوٹوں کو چھاپیے، نوٹوں کو. چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے صحیح کہا، یہ وقت جان بچانے کا ہے. غریب یا تو غریب کہہ رہا ہے کہ ہم کووڈ سے نہیں مرے تو بھوک سے مر جائیں گے. کہاں جائے گا غریب بتائیے آپ. میں وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں، ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ لاک ڈاؤن اگر بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اسٹیٹس کو، ہمارے تلنگانہ میں 85 لاکھ وائٹ ریشن کارڈ ہولڈرز ہیں، کہ ایک ایک وائٹ ریشن کارڈ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں 5000 روپے ڈالے جائیں گے. لاک ڈاؤن آپ بڑھائیے. لاک ڈاؤن کامیاب اس وقت ہوگا کب تک ہم غریبوں کو روک پائیں گے. ان کو کھانے کی ضرورت ہے. میں وطن عزیز کے بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. مسجد میں جمع مت ہوئیے.
तमाम उलमा इकराम ने मुत्तफ़िक़ा फैसला लिया है कि हम घर में अपनी नमाजों को अदा करेंगे। घर में अपनी नमाजों को अदा करिए। जुमे के दिन मस्जिद मत जाइए, ज़ोहर की नमाज अदा करिए। आज शब बारात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में बैठे, वरना हम तमाम लोग अपने अपने मरहूम वालिद वालदा की खबरों पर जाकर फातिहा पढ़ते। हम अपने घर से बैठकर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यकीनन मौत आनी है, कोई मौत से बचता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग इस वायरस में सब्र का दामन थाम के रहेंगे, जो सब्र के साथ इस वायरस में रहेंगे और अल्लाह उनको जिंदा रखेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि जो लोग सब्र का दामन थाम के रहेंगे और जिंदा रहेंगे, अल्लाह उनको शहीद के बराबर इनाम देगा। तो जिंदा भी रहना है मेरे भाई। यकीनन मौत आएगी, मगर कोई हिमाकत करना नहीं है। दीन इस्लाम की तालीमात में ये नहीं है कि आप मौत को दावत दें, आफतों को दावत दें। और इसका ख्याल रखिए, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर है, वो बाद में किए जाएंगे, मगर ऐसे वायरस में भी, वायरस तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा, आज न कल इसकी दवा निकलेगी। मगर मुझे यकीन है कि कम्युनल वायरस की कोई दवा नहीं है। अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह मुसव्विर है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस मुल्क से, पूरी दुनिया से अल्लाह इस वायरस को उठा ले। अल्लाह अपने इस जलाल को अपने जमाल में तब्दील कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वायरस को उठा ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो लोग बीमार हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको रहम कर दे, उनको शिफा दे दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बीमार हैं, अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तुफ़ैल में उनको शिफा दे दे, उनको सेहत दे दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत और हौसले को अपने बुलंद रखिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि आप तमाम के ताउन से हम अपने भारत में, अपने इस मुल्क में इस वायरस पर कंट्रोल हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ता हुआ ग्राफ गिरेगा और इंशाअल्लाह हम तमाम लोगों को अल्लाह बखैर हयात रखेगा, सेहतमंद रखेगा और फिर एक नॉर्मल सी रिस्टोर होगी। मगर इस वक्त में ये ज़रूरी है कि हम अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत करें। हालात पैदा हो गए कि हम अपने घरों के हद तक महदूद होकर रह गए। क्या वक्त बता रहा है कि अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करिए। ऐसे वक्त में पढ़िए, लिखिए, किताबें पढ़िए, कुरान करीम को पढ़िए, बातर्जुमा से पढ़िए, दीन को समझिए, दीन की समझ हासिल करिए, नमाजों को पढ़िए। अगर आपके पास बहुत वक्त है तो अपने ख़ज़ाओं को अदा करिए, अपने सूरों को याद करिए, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वाक़यात सुनाइए। के लिए हमारे चैनल इशाअतुल इस्लाम कैराना को सब्सक्राइब करें।